دوسری یہ چیز ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سادگی ہے کہ سادہ ماحول، گھر کا کھانا سادہ رکھیں، زیادہ اوپر جانے کی کوشش نہ کریں، اور بازار کے جو کھانے ہیں سارے جسمانی اعتبار سے بھی مضر ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی مضر ہیں۔ گھر میں پکے گا تو نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، ذکر کرنے والی خاتون کھانا بنا رہی ہے، اس کا اثر کچھ الگ ہوگا۔ ہوٹل میں پکا ہوا کھانا ہے، کون پکا رہا ہے اس کو؟ جن کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، ان بازار سے ہوٹلوں سے لا کر گھر میں کھانا کھایا جاوے۔ ہاں، یہ انسانی تہذیب نہیں ہے، یہ فطری تہذیب نہیں ہے۔ اور پھر ہوٹلوں میں جانا بالکل بے حیا بن کر، آوارہ بن کر، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری اس قوم کے لیے خصوصاً کہ جن کی ماؤں نے بڑی مشقت کے ساتھ ایک وقت کا سالن 2 وقت چلا کر اپنا گزارا کیا ہو، اور جنہوں نے رات کے چاول صبح کے چائے میں پیے ہوں، چائے کے ساتھ وہ چاول کھائے ہوں، اور جنہوں نے چٹنی روٹی پر گزارا کر کے اپنے بچوں کو پالا پوسا ہو، کیا اس قوم کی عورتیں اپنے شوہروں لے کر بازاروں میں آوارہ بن کے پھریں اور ہوٹلوں میں بے حیا بن کر ہزاروں روپے وہاں لٹاویں؟ یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے۔ ہوٹلیں آباد کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو مجبور لوگوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اسلامی معاشرے میں نہیں تھا کچھ بھی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ہوٹل نہیں تھی، خلافت کے ادوار میں ہوٹلیں نہیں تھی۔ ابھی بھی ہم ایک ملک میں گئے جہاں خلافت تھی کچھ سالوں پہلے، تو وہاں انہوں نے سنا، اور ابھی بھی اس قسم کے کچھ مہمان خانے وہاں موجود تھے کہ خلافت کے زمانے سے چل رہا ہے کہ کوئی بھی مسافر، کوئی بھی بھوکا، کوئی آدمی پریشان حال ہو تو یہ حکومت انتظام کرتی ان کے کھانے کا کہ یہاں آ کر وہ کھانا کھا کے جاوے، اور اگر گھر میں کوئی بوڑھے ماں باپ ہو تو ان کا یہاں سے ٹفن لے کر جاوے، اس کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا۔ اور اب یہ عیاشی کے اڈے بن گئے، خواہشیں پوری کرنے کے لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ ہم اس کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ کے لیے اللہ سے شرم کریں، اللہ سے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ 10-20 کلومیٹر جا رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا۔ ابا نہیں ہے وہاں، ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہمارے شہر کے معزز لوگ نہیں ہیں وہاں، شہر کے اہل علم وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا وہ اللہ جس کی نہ سونے والی آنکھیں ہمیں ان ہوٹلوں میں دیکھ رہی ہیں، ان بازاروں میں دیکھ رہی ہیں، ان پارکوں میں، ان کلبوں میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی سے غافل نہیں ہے۔ اس کے وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اس کے وہاں ڈھیل ہے۔ نتیجے اچھے نہیں ہیں ان چیزوں کے، انجام ان چیزوں کا اچھا نہیں ہے۔ عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے، انجام اس کا اچھا نہیں ہے۔ یہ آوارگی کے راستے ہیں، یہ عیاشی کے راستے ہیں، یہ بدماشی کے راستے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بدماشی سکھا رہے ہیں کہ 2 میاں بیوی 3 بچوں کو لے کر آج شہر کی ہوٹل میں کھانے جا رہے ہیں، یہ ان کو بدماشی کا راستہ بتا رہے ہیں، عیاشی کا راستہ بتا رہے ہیں۔ کل کو پھر شہر کے باہر کی ہوٹل میں جا رہے ہیں، یہ ان کو ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ عید کے دن 10 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، یہ تیسرا قدم بتا رہے ہیں۔ اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیوں کے ساتھ ٹور پر جانا اور ہزاروں روپے برباد کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں میاں بیوی شادی کے بعد جاتے تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس بیوی کا تعارف کرانا جاتے تھے کہ یہ میری بیوی ہے۔ بیوی کو بتاتے، دیکھو یہ تمہاری پھوپھی ہے، یہ تمہاری خالہ ہے، یہ میری خالہ آپ کی خالہ ہے، یہ میری پھوپھی آپ کی خالہ ہے، ان سے صلہ رحمی کرنی ہے، ان سے ہمارا تعلق ہے، ان سے ہماری رشتہ داری ہے۔ اس وجہ سے ان کو لے جاتے تھے، یہ اس کی غرض ہوتی تھی۔ اب وہ ہے کہ شادی کے بعد گھومنا پھرنا پارکوں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں میں، اور پھر 500 ہزار کلومیٹر تک بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، یہ انسانی برادری کا کام نہیں، اور خصوصاً ایک مسلمان خاتون کا کام نہیں ہے، ایک اللہ کی نیک بندی کا یہ کام نہیں ہے۔ کوئی اس طرح سے کرے، اپنے گھر میں رہے۔ شادی گناہ کرنے کے لیے نہیں کی تھی، شادی تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، شادی تو ایمان کا حصہ ہے، شادی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے کی تھی۔